ایک مرتبہ میں لبیک پڑھاتا ہوں تو تھوڑا میرے ساتھ پڑھ لیں. یہ لبیک ہمارے سفر کا ایندھن ہے، حج کے سفر کا یہ فیول ہے، اور جتنا فیول اچھا ہوگا اتنی گاڑی اچھی چلے گی، ایسا ہی ہے. اور جتنا فیول کمزور ہوگا، کچرے والا ہوگا، اتنی مسنگ کر رہی ہوگی، بند بھی ہو جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے دھکا بھی لگانا پڑے. تو باہر کے ہماری لبیک جتنی تگڑی ہوگی، آپ خلاصہ سمجھ جائیں ہمارا حج اتنا تکڑا ہوگا انشاءاللہ. اور آج کل حجاج کرام احرام باندھنے کے بعد لبیک پہ زیادہ زور نہیں دیتے. لبیک ایک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، توجہ کریے گا، اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ ہے، یہ سگنل ہے. جتنا لبیک پڑھیں گے اتنی اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی اتنا ہی کاموں میں اور سفر میں آسانیاں ہوتی رہیں گی. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیے گا. آپ کے ساتھ سفر ہے انشاءاللہ، بہت ساری کارگزاریاں ماضی کی بھی آئیں گی، آپ کو بتائیں گے کہ ہاں. ایک مرتبہ ہم آ رہے تھے عرفات سے، پیدل آ رہے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. مزدلفہ میں پہنچے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مزدلفہ میں نا پہنچنے سے پہلے ہی بیٹھنا اور لیٹنا شروع کر لیتے ہیں. اب وہ کرتے کرتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ 2 کلومیٹر ابھی مزدلفہ دور ہے لیکن لوگ بیٹھ گئے. اب جب بیٹھ گئے تو آدمی جائے کہاں سے؟ بیٹھنا تو الگ بات، لیٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں سیکھ کے جب نہیں جاتے پھر وہی کرتے ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے. ایسے جب آدمی سیکھ کے نہیں کرتا کسی عمل کو، پھر وہی کرتا ہے جو دوسرا کر رہا ہے. جیسے عید کی نماز کی مثال لے لو، جب وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہے نماز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کہ نہیں کیا. کبھی رکوع میں بھی جا رہا ہے، لوگ اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ رکوع میں، یہ رکوع میں نہیں ہے تو وہ اللہ اکبر کر رہے ہیں، چونکہ اس نے سیکھا نہیں تھا اس عمل کو. اور جب سیکھ کے کسی عمل کو کریں گے وہ سنت کے مطابق بھی ہوگا اور پھر وہ مبرور اور مقبول بھی بنے گا. تو باہر کے بھی مزدلفہ میں لیٹ گئے اور 2 کلومیٹر سامنے دور بورڈ نظر آ رہا ہے کہ مزدلفہ 2 کلومیٹر ہے. صاف ستھرا پتہ چل رہا ہے کیونکہ نمازیں تو مزدلفہ میں پڑھ دی ہیں آپ نے. 9 ذی الحجہ کو گزر کے رات میں آپ نے مغرب عشاء وہاں پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے. اب وہ یہیں پہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھا دیکھی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح حجر اسود کا استلام ہے لیکن لوگ رکن یمانی پہ یوں کر رہے ہیں، اب دیکھا دیکھے وہ بھی ہر کونے پہ یوں کر رہے ہیں، سب دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. تو خلاصہ ہے کہ سیکھ کے نہیں جاتے پھر غلطیاں ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ یار ہمارے ساتھ تو قافلہ ہے، میں پیدل تھا، بہت سارے ساتھی پیدل بھی تھے اس وقت، تو اب راستہ ہی نہیں ہے، جام ہو گیا. اب کرتے کرتے پگڈنڈی سی نہیں بنتی، جیسے ایک چھوٹی سی بس راستہ یوں ایک لائن جا رہا ہے، گروپ جہاں سے راستہ مل رہا ہے جا رہے ہیں. ایک وقت آیا وہ بھی ختم. مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے، ابھی آئیں گے تشریف لائیں گے. میں نے کہا حضرت کیا کریں؟ غالباً سعید بھائی بھی ہم ساتھ تھے اس سال، ایسے ہی کچھ یاد آ رہا ہے. تو شفیق الرحمان صاحب نے کہا بھائی خوب لبیک شروع کر دو، جتنے لوگ ہیں سب لبیک شروع کر دو. اب وہ جتنا ہمارا گروپ تھا ہم لوگوں نے لبیک شروع کی اور پڑھتے رہے. واللہ آنکھوں دیکھا حال تھا کہ آگے سے خود بخود لوگ یوں ہٹنا شروع ہوئے. تقریباً ہم 500 میٹر یا کلومیٹر یوں نکلے ہوں گے، آگے پورا مزدلفہ خالی. تو لبیک کے اندر جان ہے، اور احرام کے اندر اور خاص طور پہ حج کا سب سے افضل عمل اور بڑا عمل کیا ہے؟ تلبیہ. اس کو تلبیہ کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. ہمارے پرانے بھی کچھ حجاج آئے ہوئے ہیں، میری ان باتوں سے وہ اتفاق کریں گے اور خوش بھی ہو رہے ہیں سن کے، ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی فرمائے. ابھی تو فی الحال لبیک ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ دماغ جاگ جائے. آنکھیں تو جاگی بھی، تھوڑا سا دماغ بھی جاگ جائے. اتنا گھبرا کے نہ بیٹھے، اللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. تو ایک بار آپ بھی میرے ساتھ لبیک کہیں تاکہ آگے چلتے ہیں. جیسے میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ذرا ایک بار حاجیوں والی لبیک کو، ہاں ایک بار اونچا ہو جائے. لبیک اللہم لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک. اب ایک بار منا والی ہو جائے اور اونچا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک. ہمارے اس پروگرام کو آن لائن اس وقت کینیڈا، امریکہ اور دیگر مسلم ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کیوں پورے عالم سے اس وقت حاجی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میں ان سے بھی درخواست کروں گا اپنے گھر میں بھی لبیک پڑھیں. ٹھیک ہے، بچے ہی جاگیں گے پتہ چلا گا نا ابا امان حج پہ جا رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے چینج. ایک بار آپ بھی کہیں، وہ بھی کہتے ہیں میرے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے حج کے تو انہوں نے پیکج لے لیا ہوگا، ہوٹل پوچھ لیا ہوں گے، چیزیں پوچھ لیا، لیکن لبیک اب تک یاد بھی نہیں ہوا ہوگا نا. لیکن اس آپ کے پڑھنے کی برکت سے ان کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نے یاد کرنی. حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور حضرت کے بھی بیانات سے آپ روحانی طور پر بھی مستفید ہوں گے اور جسمانی طور پر بھی آپ انشاءاللہ عمل کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ان نجات کا سایہ ہم پر قائم رکھے. میں اس موقع پر ایک کلام سنایا کرتا ہوں. حج کی پہلی نشست میں حجاج کرام کو حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں لاہور کے. تو شاہ صاحب جب حرمین کے سفر پہ گئے تو کچھ اشعار لکھے، اور کیا درد تھا ان کا کہ زمانہ گزر گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے. آج بھی ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں، حاجی پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. تو شاہ صاحب جب گئے تو پتہ کیا کہنے لگے؟ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. کیوں بھائی حقیقت ہے نا. کہاں ہماری گندی آنکھیں، گندے پاؤں، گندے کان، گندی زبان، کہاں انبیاء کی سرزمین، اللہ، کہاں عرفات کا میدان. پہلے بھی حج کر سکتے تھے لیکن اسی سال کیوں؟ بس اس پہ بھی اللہ کا شکر ہو کہ الحمدللہ. سب کو بھائی الحمدللہ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. بس جب اللہ کو منظور تھا جب ہی کیا. کچھ کہہ رہے تھے ساتھی میرے پاس اکیلے، یا 3 لاکھ کا حج ہم اسلام کر لیتے. میں نے کہا یہ اللہ کو یہ منظور تھا تمہارا تو ابھی کرتے. یہ بزنس نہیں ہے، نہ اس میں بارگن نہیں ہے، منظور ہی اللہ کو ابھی تھا. لہذا اس پہ بھی اللہ کا شکر کہو الحمدللہ. تو آپ بھی میرے ساتھ کہہ دیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا،
گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا آپ بھی کہیں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے گھر کر رکھا تو نے اے مولا مجھے خاص اپنے گھر کر رکھا تو نے اے مولا مجھے یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا اور تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھے کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھے کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا اور حاجی کبھی کبھی مطاف میں کھڑا ہوتا ہے تو سوال ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں کیوں بھائی پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں اور کبھی کبھی تو گنبد خضرا کے بلکہ سب سنہری جالیوں کے سامنے ہوتا ہے اپنے کو چونٹی کاٹتا ہے خواب تو نہیں دیکھ رہا ہاں اللہ تعالیٰ وہ لمحات آسانی سے لے آئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات کہی آخر میں فرمانے لگے بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر انس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں
اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. تھوڑی سی سبحان اللہ تو تکڑی ہونی چاہیے نا بھائی, اور اونچا کہ تو سبحان اللہ. میں تو آپ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ لبیک کی پڑھواتا رہوں گا اور تکڑی پڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ. کون سا والا؟ آخری والا. فرما رہے یہ شعر دوبارہ پڑھ لو. وہ حضرت آپ کو یاد ہے وہ ایک بیان ہوا تھا 2 گھنٹے کا, ہمارے ایک حاجی صاحب نے فرمایا مکرر. تو شکر ہے ایک شعر ہے لیکن کمال کا ہے نا. شاہ صاحب فرماتے ہیں بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس, بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا. آپ بھی کہو سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. اب میں انشاءاللہ مائک چھوڑنے والا ہوں اور وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی اور اتنی نعتیں سنائیں گے کہ آپ سن ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور ایک محفل پیاری سے منا میں بھی کریں گے. اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس مقام تک پہنچا دے. تو جاتے جاتے دل کر رہا ہے ایک بار لبیک اور پڑھ لیں تو دماغ کی بتیاں تھوڑی روشن ہو گئی. اب لگ رہا ہے کیونکہ وہ جب تک یوں بیٹھے نا مسکراتے نہیں, اس کا مطلب ہے آنکھیں تو کھلی, دماغ نہیں کھلا ہوا. دماغ یا تو چائے سے کھلے گا یا پان سے کھلے گا, لیکن ابھی صبح پان کے بھی مسائل ہے. تو جو پان والا ہو تو اس کو میں کہتا ہوں سبحان اللہ بھی نہیں بول, آگے والا پھر اس کو سبحان اللہ بولے گا. وہاں ایک الگ مجمع ہوگا, یہاں پہ ایک الگ مجمع ہوگا, پر والا جلدی مشہور ہو جائے گا. بار کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پر ٹینشن نہیں لے, اللہ تعالیٰ بہت عافیت کریں گے. بس جو ہدایات ہوں, جو باتیں بتائی جائیں اس کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوتی رہیں گی. ایک تجربے آپ کی اپنی لائن ہے, آپ کے اپنے تجربے ہیں, یہ ایک الگ لائن ہے, اس کا اپنا تجربہ ہے. تو کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائے تو آگے ہی جائے گا. خود تجربہ کرے گا تو گڈھے میں چلا جائے گا. تو بار کے ایک بار لبیک پڑھتے ہیں اور پھر میں مائک چھوڑتا ہوں. اب آواز آئے گی انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ کی نہیں آ رہی, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو کہہ دیں میرے ساتھ, خواتین دل میں کہیں آپ اونچا کہہ دیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک. اب ہونی چاہیے عرفات والی, منہ تک ہو گئی تھی, اب عرفات ہونی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. اللہ ہم سب کے لیے قدم قدم پر آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو اللہ اپنے فضل سے حج مبرور نصیب فرمائے اور اس حج کو اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنائے اور پورے عالم میں امت مسلمہ کے احوال کو بدلنے کا بھی ذریعہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.